ٹرانسفارمیشن ایک چھوٹا سا لفظ جس کا کہ ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ بدل جانا، ایک مکمل طور پہ تبدیل ہو جانا. ٹرانسفارمیشنل لرننگ کہ آپ کی لرننگ ایک ایسے لیول پر پہنچ کر کوئی ایسی آپ کو چیز حاصل ہو، کوئی ایسی لرننگ کا ایکسپیرینس حاصل ہو جو مکمل یکسر نیا ہو. آپ کی پہلے والے ایکسپیرینسز مکمل طور پہ ایک نیا روپ دھار لیں اور آپ کے لیے بہت ایک سالڈ ایکسپیرینس آپ کو حاصل ہو، لرننگ لیول حاصل ہو. کیا یہ سارا پروسیجر اتنا ہی آسان ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی سٹوریز، دوسروں کے ایکسپیرینسز، ان سے انفارمیشن ایکسچینج کرنا انتہائی اہم ہے اس تھیری میں اور اس کانسیپٹ میں. تو کیا ہم اتنے ہی اچھے ریسیپینٹس ہیں اور لسنرز ہیں؟ کیا ہر انڈیویجول میں اتنی اچھی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی جب بھی کچھ سن رہا ہو وہ اس پہ اتنی ہی گہرائی سے کریٹیکل ریفلیکشن کے ذریعے سے ریفلیکٹ بھی کر رہا ہو؟ کیا کہنے والوں میں بھی یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ اپنی بات کو اتنے اچھے سے کہہ پائیں کہ جس سے کہ سننے والوں میں بہت اچھا اس کا تاثر بھی رہے؟ اور اگرچہ وہ یہ کہا جاتا ہے کچھ اس طرح سے کہ یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. تو وہ کیفیت بڑے بڑے کہنے والوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا اور دو چار ہوئے کہ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اور اگلا ان کا نقطہ نظر سمجھ نہیں پا رہا، یا سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے تو اس کو کیا کہا جائے. اس طرح کے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں یا اس طرح کے بھی ہمارے سامنے واقعات، ہمارے سامنے ہر روز ایک تماشا رونما ہوتا ہے زندگی میں. بہت سے اسکالرس نے اور رائٹرز نے اس طرح کی ہمیں ان کی آوازوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے لٹریچر میں. میزرو کی اس تحقیق کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی کرٹیسزم گریجولی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کریٹیکل ریفلیکشن کا بہت ہی زیادہ ایمفیسس ہے. ہونا چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، کریٹیکلی اپنی لائف پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یا اگر واقعی کر رہے ہیں تو کیا کس حد تک اس میں ایک سچائی موجود ہے؟ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر کے ہونے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو اپنی کارکردگی ہمیشہ اچھی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی آپ کو یہ آ کر کہے کہ آپ برا کر رہے ہیں تو آپ اس کو برا، بہت ہی زیادہ برا محسوس کر سکتے ہیں. تو وہ اچھائی کی بجائے وہ برائی کی طرف جانے کا چانس زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہوتے جاتے ہیں. So this is a big drawback that comes with this kind of, a piece of work which is there in the literature for us. لیکن اس میں آپ جب کریٹیکل ریفلیکشن کر رہے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں اور آئینہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ یو آر دا موسٹ بیوٹیفل آن دس ارتھ؟ دس کین بی ایکسٹریملی 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 ڈینجرس اینڈ مس لیڈنگ ٹو. سو کریٹیکل ریفلیکشن پہ کچھ ضرورت سے زیادہ زور پہ کرٹیسزم کیا ہے بہت سے لوگوں نے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جذبات کو تبدیل کرنا، آپ کی فیلنگز کو، ایموشنز کو، آپ کے بلیف سسٹم کو تبدیل کرنا از دا ہارڈسٹ چیلنج آن دس ارتھ. کسی بھی انسان کے آپ فیلنگز کو اور ویلیو سسٹم کو، اس کے بلیف سسٹم کو، اس کے پرسنل کلچر کو ایڈلٹ ہوڈ میں جا کے بدلنا انتہائی مشکل ہے. جبکہ اس تھیری میں کانسیپٹ، مین کانسیپٹس میں سے یہ ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. سو کس حد تک ہوتے ہیں یا نہیں، کتنی اس کی ایکچوئل ایویڈنس ہے یا نہیں، کس حد تک چینج اٹ سیلف پرابلمیٹک ہے یا نہیں، اس کا ایویڈنس بھی ہمارے لیے ڈیفیشینٹ ہے اس ساری ریسرچ میں اور اس ساری لرننگ تھیری میں. پھر ٹرانسفارمیٹیو لرننگ may require higher level of cognitive functions that most adults cannot achieve. So obviously the type of claims which are being made under this category or this learning theory, it does tell us کہ ہم ایک ایسے گروپ آف انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں جو کوگنیٹو، ان کی میٹا کوگنیشن انتہائی فاسٹ ہے، انتہائی ہائر آرڈر پہ ہے. وہ بہت اچھی طرح ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بھی ہیں. ان کا سارا وقت چلتے پھرتے وہ جو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے نہ جانتے ہوئے وہ ایک پروسیس آف لرننگ میں انوالوڈ ہیں. وہ کرٹیکلی اپنے ایکسپیرینس کو بھی ریویو کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. سو اٹ ڈز ریکوائر اینڈ ڈیمانڈ فار اے ویری ہائی لیول آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو کہ ایکچولی اس ہائی لیول پر پہنچ سکتے ہیں یا اویلیبل ہیں یا نہیں، یہ ایک اور کوشچن مارک ہے جو کہ کرٹیسزم میں موجود ہے. ایک اور بہت اس میں نقطہ جو اہم ہے سمجھنے کا وہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز جب ہم ریسرچ کر رہے ہیں یا ہم کرٹیکل ریفلیکشن میں کے عمل میں مصروف ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جو جاننا اور جس طرح کا بننا چاہتے ہیں حقیقت بھی ویسی ہو.
ہمیں ہو سکتا ہے کہ اپنے عقائد، اپنے بلیفز کے بالکل یکسر کسی اور طرح کا بننا پڑے، حقیقت میں کچھ اور ہی ہو، تو ہم اپنی اس شکست کو کس حد تک تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم میں وہ حوصلہ ہے یا نہیں، اور ہم اس کو پازیٹیوٹی سے لیں گے یا پھر ڈپریشن اور نیگیٹیوٹی میں جائیں گے، یا ٹوٹل ہم اس کو ایک طرح سے نگیٹ کرنے کی طرف چلے جائیں گے، یہ بھی ایک امکان موجود ہے۔